یہ ہے جمائمہ جو ہے وہ متحرک ہیں، جمائمہ خان، کئی طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، تصدیق کرنے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں، افسوس کے نمبر نہیں ہے، ورنہ میں ان سے بات تو کر سکتا تھا۔ تو وہ اپنا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مقدمہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اپنے بچوں کے بہاف پہ، اس لیے وہ عمران خان کے صاحبزادے ہیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں صرف عمران خان کے حوالے سے نہیں بلکہ یہ کہ پاکستانی عوام کے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ وکلاء حضرات بتا سکتے ہیں کہ ممکن ہے یہ نہیں، مگر یہ میں جانتا ہوں کہ انہوں نے سفر کیا ہے، مختلف ملکوں کا خاندان کے تعلقات ہیں۔ یہاں لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ گولڈ سمتھ خاندان، دو باتوں کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، گولڈ سمتھ خاندان کتنا مؤثر ہے۔ گولڈ سمتھ زندہ تھے تو ان کے اتنے ہی ٹائٹل نیوز ویک اور ٹائم وغیرہ میں چھپتے تھے جس نے کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے چھپتے ہیں۔ ہنری کیسنجر اس شادی میں عمران خان کی شادی میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے اور یورپ اور امریکہ کی ممتاز ترین شخصیات اس میں شریک تھیں، اگرچہ جو عالی جناب نے اپنے مزاج کے مطابق جو شیروانی پہنی وہ کسی سے لے لی تھی، اپنا شیروانی سلوانے کی زحمت بھی نہیں کی، اور اس آدمی کے بازو عمران خان سے بھی لمبے تھے، تو چنانچہ اس کو موڑ کے تو اپنا سی دیا گیا، تو وہ اسی میں انہوں نے ایسے ہی آدمی ہیں۔ لوگ کہہ رہے تھے وہ جیل نہیں کاٹ سکتے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو یہ ارشاد کیا تھا کہ یہ حکومت سے جائے گا اس کو کتا نہیں سونگے گا، وہ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب جانتے ہیں۔ یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جیل کاٹنا اس کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ جہاں نمل یونیورسٹی ہے اس سے پیچھے ایک موڑ تھا، اب تو وہ سڑک سنا ہے کچھ بہتر ہو گئی ہے، تو وہاں پہ ٹریفک اکثر جام رہتی تھی، وہاں ایک دن خان صاحب غائب ہو گئے، یہ ٹریفک جام تھی تو وہ غائب ہو گئے۔ اب بڑی پریشانی، وہ غائب ہو گئے، کہاں چلے گئے؟ وہ ڈھونڈا گیا تو ایک چھوٹے سے ہوٹل میں، پرانا خستہ ہوٹل، اس میں ایک پرانے سی چٹائی پہ وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ اسی طرح کی نیند وہ سوئے ہیں، اور جس آدمی کے لیے دنیا بھر میں دعائیں مانگی جا رہی ہوں، وہ کہتے ہیں یونان میں جو کمیونٹی ہے بنگالیوں کی، وہ کہتے ہیں وہ ہمارا لیڈر ہے۔ خلیج میگزین نے جو سروے کیا 3 مہینے پہلے کہ آپ اگر کو موقع ملے کس لیڈر سے ملنا پسند کریں گے، تو 92% عرب ممالک میں کیا گیا، 92% نے کہا عمران خان سے۔ ایسے آدمی کو آپ کیسے میدان سیاست سے خارج کر دیں گے؟ کتنی پابندیاں لگائیں گے، کیا کیا کچھ کریں گے، اور کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے؟ ابھی اور کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں کیا، کل پھر لوگ اٹھیں گے، کتنے گرفتار کریں گے؟ آپ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب بڑے لائق آدمی ہیں، علیم خان صاحب بھی بڑے اچھے منتظم ہیں، اور پرویز خٹک بھی جوڑ توڑ میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، باقی لیڈر بھی، لیکن آپ ووٹر لائیں گے کہاں سے؟ ووٹ تو اسی کے ہیں جو بھی 14 سروے ہوئے ہیں، بلکہ 15واں ابھی بکرم نے کیا، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، تو اس میں تو 74% تک، 54 سے 74% تک ووٹ ہیں۔ 48% ووٹوں کے ساتھ ایم ایم اے نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی تھی 2002 کے الیکشن میں، تو جس کے 60-70% ووٹ ہیں اس کا کیا علاج ہے؟ علاج ایک ہی ہے، مفاہمت کی جائے، ماضی کو بھلا دیا جائے۔ کل بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض ہے، کشیدگی رہے گی دنیا بھر میں۔ ایک اور میں بات دوبارہ عرض کرتا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، امریکہ اس منصوبے میں شامل ہے، ایک عرب ملک کے ذریعے معاملات کیے جا رہے ہیں، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ظاہر ہے معاشی طور پر اچھی حالت میں نہیں ہے۔ اور ایک بات آخری پھر وہی کہ بغض و انتقام کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، اور یہ صرف میں عمران خان کے مخالفین سے نہیں کہہ رہا، پی ٹی آئی کے کارکنوں سے بھی کہتا ہوں، نفرت سے کبھی کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں ہے نیکی برائی کو لے جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے اصحاب سے یہ طاقتور کون ہے؟ انہوں نے کہا جو دوسرے کو پچھاڑ دے، فرمایا نہیں جو اپنے غصے پہ قابو پا لے، اور غصہ یہاں سادہ معنی میں استعمال نہیں ہوا، یہی بغض و عناد کو ترک کر دے۔ ایک آدمی ایک دن آپ تشریف فرما تھے تو ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ ابھی کچھ دیر میں ایک جنتی داخل ہوگا، پھر دوسرے دن پھر ایسا ہوا، کہا ایک جنتی کچھ دیر میں یہاں آئے گا، پھر تیسرے دن ایسا ہوا، تو ایک صحابی جو تھے نوجوان آدمی، انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح اس آدمی کا عمل کیا ہے، کوئی خاص بات تو سنی نہیں اس کے بارے میں، تو وہ بہانہ بنایا، جا کے کہا چچا
میرے والد گرامی مجھ سے ناراض ہیں تو میں آپ کے ہاں ٹھہر سکتا ہوں. وہ سادہ لوگ تھے بے ساختہ, انہوں نے کہا ہاں بھتیجے ٹھہر جاؤ. تو وہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہی تھے, وہ ٹھہر گئے. اب انہوں نے دیکھا بھائی کوئی خاص قابل ذکر بات تو ہے ہی کوئی نہیں, نماز پڑھتے ہیں اور جناب اپنا صاف ستھرے رہتے ہیں, بس دیٹس آل. تو وہ 3 دن کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ چچا میں نے تو آپ سے ایسے بہانہ بنایا تھا, مگر یہ جناب رسالت مآب نے آپ کے بارے میں ارشاد کیا تو آپ کا کوئی بات ہے؟ اس نے کہا بھتیجے کوئی بات نہیں, کوئی میں تم نے دیکھا ہی ہے نماز پڑھتا ہوں اور غیر ضروری فضول چیز میں پڑھتا نہیں, مفہوم ہے الفاظ نہیں ہے. تو پھر وہ چل پڑے حیران سے کہ بھئی پتہ نہیں اللہ جانے کیا ہے. تو پھر آواز دی پیچھے سے اور یہ کہا ایک بات ہے بھتیجے, دنیا کے کسی آدمی کے خلاف میرے دل میں کچھ نہیں ہے, میں دنیا کے کسی آدمی سے کوئی شکایت نہیں رکھتا, یہ بڑا وصف ہے معاف کر دینا, اور قومی زندگی تو اس کے بغیر چل سکتی ہی نہیں ہے. اگر آپ قوم کو تقسیم کرتے چلے جائیں گے, اسے باہمی نفرت کو فروغ دیں گے اور طاقت کے ذریعے, طاقت اللہ کی ہے, بندے کی کیا طاقت ہے جی؟ بندہ آج بڑا یعنی طاقتور نظر آتا ہے, کل پھانسی کے پھندے پہ جھول جاتا ہے, یا بدنام ہو جاتا ہے, یا اقتدار سے رسوا ہو کے نکل جاتا ہے, یا بیمار پڑ جاتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک دن یحییٰ خان نے بتا دیا تھا ایوب خان کو تشریف لے جائیے, ایک دن بھٹو چلے گئے تھے, ایک دن ضیاء الحق چلے گئے تھے. اقتدار تو صرف اللہ کا ہے, کسی کا کیا اقتدار ہے؟ میر کا شعر ہے, میں دیکھا کثر فریدوں کے درو پر ایک شخص, ہلکا زن ہو کے پکارا, کوئی یہاں ہے کہ نہیں ہے.